السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مل السماوات مل الارض مل ما بینہما ومل ما شئت کما تحب ربنا وترضى. ایمانیات ہمارا آج 26 لیکچر ہے نماز کے بارے میں ہی. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت سی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں آج. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا. تو خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں نے اپنے رب کو اس کی بہت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بینگ این بشر، تمام انسانیت، بما انبیاء علیہ السلام کلہم اجمعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں اس وقت کوئی بھی. کیونکہ بیسیکلی وہ اتنا نور ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ جو آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، انبیاء علیہ السلام کی آنکھوں کا نور تو بہت ہی زیادہ ہوگا. ہم تو اس کی عشر و اشیر بھی نہیں ہوں گے. مٹی پوری جہان کی اکٹھی کر لی جائے اس کا ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتے. تمام اولیاء علیہ السلام تمام اولیاء رحمہ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا ربی آرینی انظر الیک، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دے سکتا. بشر کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرے، ٹھیک ہے. یا تو ڈائریکٹ آواز، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے کہا یا موسیٰ ان اصطفیتک بکلامی و برسالتی، میں نے تمہیں چنا ہے اپنے کلام کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، ٹھیک ہے. تو بشر کے لیے لائق نہیں ہے. ما کان للبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرے مگر پردے کے اندر، ایک پردے میں، ایک پردہ حائل ہے، ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور رب کے درمیان جب رب ہم سے کلام کرتے ہیں 70,000 نور کے پردے ہوتے ہیں. ایک پردہ وہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جگہ سے ہٹا دیں تو پھر اس کی چمک اور روشنی اتنی ہے کہ وہ جو ہے ساری چیزوں کو برپا. آپ دیکھیں نا لائک وائز جو آج کل روشنی کے ساتھ جو ہے نا پہاڑوں کے اندر سوراخ کر دیا جاتا ہے. آج کل کی ٹیکنالوجی میں آپ کو معلوم ہوگا تو وہ اتنا نور ہے، نورن علی نور، نور کے اوپر نور ہے. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا تو فرشتہ بھیجتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں ایک پردے کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر نہیں تھے، وہ تو نور تھے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں ان سے کہیے ما انا الا بشر مثلکم یوحی الی، میں بشر ہوں جس طرح تم لوگ بشر ہو. ما یاکلون الطعام یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، جس طرح تم کھانا کھاتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو، میں اسی طرح ہی ہوں. لیکن اس بشریت کے اندر بشر کا ہونا اور پھر روح کے اندر جو اس کی روشنی ہونی، وہ پھر زمین اور آسمان، ایک زمین اور ایک آسمان کا فرق نہیں ہے. لائک وائز وہ تو پھر انگنت ہے. وہ تو مطلب لائک وائز جہاں پہ آ جاتے ہیں نا لفظ انفینٹی، کہ آپ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی جو نور تھا، وہ روح کے اندر روشنی تھی، جو روح کے اندر روشنی تھی وہ آپ نے
وہ ایک بشر. ویسے آپ بشر تھے، آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ہے، آپ کا ایک کنبا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ کی چچا تھا، آپ کے پھپھی تھی، آپ کے بیٹیاں تھے، بیٹے تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں. یہ سارے رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ سوتے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے. تو اس لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر. اور جہاں پہ نورانیت ہے اور روح کی نورانیت ہے، تو وہ تو اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی میچ نہیں بنا. تو اگر آپ سمجھے نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح ہم بشر تھے، وہ بشر تو بھائی وہ اس طرح کے بشر نہیں تھے، وہ خیر البشر تھے. بشریت کے اندر انکا علی خلق عظیم، سب سے بہترین مخلوق تھی وہ بشریت کے اندر. اچھا، ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرشتے بات کر رہے ہیں، کس بات میں بات کر رہے ہیں، کیا بحث کر رہے ہیں یہ؟ تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے نہیں معلوم. 3 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں، اور تینوں دفعہ میں یہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک ہاتھ جب میرے کندھوں کے درمیان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا، تو اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے کے اندر نا ایسے اترتی محسوس ہوئی، اور اتنا میں محسوس ہوا. پھر ساری چیزیں نا میرے سامنے عیاں و روشن ہو گئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے فرشتے کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال جو کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. اب وہ کون سے اعمال ہیں جو کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے؟ یہ تین چیزیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی بات، ٹھنڈی رات ہے، سردیوں کی رات ہے، گرم لحاف ہے، بندہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے. دوسری، پھر پیدل چلتے ہوئے مسجد میں جاتا ہے. تیسری، نماز پڑھتا ہوا ہے، نماز کے 2 سجدوں کے درمیان وہ جو ہے نا جلسہ استراحت کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے. یا تو آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، ٹھیک ہے. یا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی وہدنی وعافنی. ان میں سے کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر. تو یہ تینوں چیزیں نماز کا ہی حصہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے فرشتے یہ بحث کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بحث کر رہے ہیں جنت کے اندر درجات کی جو بلندی ہوگی وہ کس طرح ہوگی. اب جنت میں بھی تو چلے گئے آپ نا، تو جنت کے بھی تو بالا خانوں کے اوپر بالا خان نا 100 سے زیادہ درجات ہیں. ایک درجہ دوسرے درجے سے 100، ٹھیک ہے نا، 100 سے زیادہ ہے. وہ کتنا اس کا فاصلہ ہے؟ جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. یہاں جیسے آپ یہاں پہ زمین پہ کھڑے ہو کر سامنے سپر ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کے اوپر اتنا فاصلہ ہے. غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار. اللہ کہتے ہیں جنت کے بالا خانے ہیں، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے ہیں. تو یہ بالا خانے کیسے ملیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایک نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ رات کو جب تم سو جاؤ، رات کو جب سارے لوگ سو جائیں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تہجد کے لیے. دیکھیے، جب ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق یا تو وہ گندگی پہ لگی ہوئی ہے، شراب پہ لگی ہوئی ہے، شیطانی کاموں پہ لگی ہوئی ہے، یا وہ سو رہی ہے، اور اللہ کی وہ مخلوق جو اس وقت جو فرض بھی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعاؤں میں مصروف ہے، وہ رکوع سجود اس میں مصروف ہے، وہ رو رہا ہے، وہ رو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، وہ اپنی پیشانیوں کے بل نیچے سجدے میں گر پڑتے، وَيَبْكُونَ رونا شروع کر دیتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ان کے خشوع خضوع میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ شخص ہے جن کو جو ہے نا جنت کے بالا خانے بالا خانے بالا خانے وہ ملیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہ نرم بات کرتا ہے، کہ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ کہتے ہیں نا کوئی تو اسے بری بات کرے نا، سخت بات کرے تو اسے نرم کا بات کرو، اچھی بات کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا پکا دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھیا جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ پھینکا کرتی تھی کوڑا، اور ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ وہ تو بیمار ہے، اس لیے وہ کوڑا نہیں پھینک سکتے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نرمی اختیار کی تو وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلے گئی تھی، وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ لقب پا گئی۔ اور تیسری جو ہے نا مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، جو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے سکر میں ڈالا، ٹھیک ہے، ما سالککم فی سقر، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ مجھ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعائیں مانگی، یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ بیسیکلی دعائیں بیسیکلی ہمارے لیے تلقین ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل، وہ فعلی ہو، ٹھیک ہے، وہ قولی ہو، اس کے اندر ہمارے لیے برکات ہی برکات ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میری مدد کر کہ میں اچھے کام کروں، خیر والے کام کروں، وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور میں نا برے کام جو ہے نا، نبیوں سے برے کام نہیں ہوتے، یہ ہمارے لیے ہی بیسیکلی یہ تلقین تھی کہ برے، اللہ میری تو مدد کر کے میں برے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤں، ٹھیک ہے نا، میں برے کاموں کے قریب ہی نہ جاؤں، اور حب المساکین، اللہ میرے دل میں اتنی غنا پیدا کر دے کہ میں مسکینوں سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ مسکین کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی نا لیکچر میں کہ مسکین کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوتھی بات اللہ تغفر لی وترحمنی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم فرما دے، اور اگر ایسا کوئی وقت آئے، فتنوں کا دور آئے، ٹھیک ہے، تو اللہ اس فتنوں کے دور آنے سے پہلے مجھے فوت کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر دعا بھی سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ انی اسألک حبک، اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرے، ویحب من یحبک، ٹھیک ہے نا، وحب من، جس کو تو محبت کرتا ہے نا، جسے تو چاہتا ہے اللہ مجھے اس کا دوست بنا دے، ساتھی بنا دے، وہ بھی مجھ سے محبت کرے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ میرے جسم سے، میرے ہاتھوں سے، میرے کانوں سے، میری آنکھوں سے ایسے کام لے، میرے پیروں سے ایسے کام لے، ٹھیک ہے، جس سے تو راضی ہو جائے، تو مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔